السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا درس قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 115، 116، 117، 118 اور 119 کی تلاوت کی۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار، میت، خون، بلڈ، خنزیر کا گوشت، پگی کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشتہر کی گئی ہو، یعنی صرف ذبیحہ نہیں بلکہ چڑھاوا بھی۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نام سے ذبح نہیں ہوا تو وہ آپ کے لیے جو ہے حرام ہے، اور جو کھانے پینے کی دیگر چیزیں جو چڑھاوے کی ہیں جیسے پوری سبزی ہے، مٹھائیاں وغیرہ، یہ سب ہے اللہ کے غیر اللہ کے نام سے اگر مذبوح ہے تو وہ بھی حرام۔ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی نام پر مشتہر کی گئی۔ پھر وہ شخص ان میں سے چیز کھانے پر مجبور ہو جائے بشرط کہ وہ تو شرعی قانون کا باقی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا، تو ایسے شخص کو اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر یوں نہ کہا کرو یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ تم اللہ پر جھوٹ افترا کرنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس سے پیشتر آپ سے بیان کر چکے ہیں۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد آپ کا پروردگار یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حرام اشیاء کون کون سی ہیں؟ اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 135 کے تحت گزر چکی، وہ دیکھ لی جائے۔ مزید تفصیل کے لیے یہ آیتیں دیکھ لی جائے۔ حلت و حرمت کا اختیار سنبھالنا بھی شرک ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اشیاء کو حرام یا حلال قرار دینے کا اختیار کلیتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال یا جائز قرار دے یا اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام بنا دے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ جھوٹ بکتے ہیں، پہلے وہ اس قسم کے جھوٹ اختراع کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کے ذمہ لگا کر اس کی طرف منسوب کر کے اپنے ایسے عقیدوں کو مذہبی تقدس کا جامہ پہنا دیتے ہیں، وہ حقیقتاً خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی آخرت میں نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جیسے سود کا بھی مسئلہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اگر ہم سود کو حلال کریں گے نعوذ باللہ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا کبھی نہیں جیتے۔
مشرکوں کا بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑنا، اپنی کھیتی اور مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر اور کچھ بتوں کے نام پر وقف کرنا، پھر اللہ کے حصے میں سے معبودوں کے حصے میں کمی برا کرنا وغیرہ، ان سب افعال کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 135 کے تحت گزر چکا ہے، اور ایسے سب افعال کا فائدہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آستانوں، مجاوروں یا مہنتوں کو پہنچتا ہے۔ یہ لوگ ڈائریکٹ نہیں لیتے ہیں تو انڈائریکٹ میں لیتے ہیں، مزاروں والے، استھانوں والے، اور یہ جو لوگ بھی مشرک ہیں وہی ایسے شرکیہ باتوں کو کھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اور اس طرح دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور اپنے چند روزہ دنیاوی مفاد کی خاطر بہت سی خلقت کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سخت دکھ دینے والا مار پڑے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے چند روز دنیاوی فائدہ کی خاطر بے شمار اللہ کے بندوں کو شرک جیسے گناہ عظیم میں مبتلا کیا۔ اصلاً 4 ہی چیزیں حرام ہیں۔ یہاں سورہ انعام کی آیت نمبر 146 کی طرف اشارہ کیا گیا، جو سورہ نحل سے بہت پہلے نازل ہو چکی ہے۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے سورہ انعام کا نمبر 55 ہے، جبکہ سورہ نحل کا نمبر 70 ہے۔ کفار کا اعتراض تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو ان 4 چیزوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں حرام ہیں جنہیں تم مسلمانوں نے حلال کر رکھا ہے۔ اگر موسوی شریعت میں اللہ کی طرف سے ہے تو تم اس کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر شریعت اور تمہاری شریعت، موسوی شریعت اور تمہاری شریعت دونوں میں ہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو ان میں تضاد کیوں ہے؟ اسی اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، جن کا سب کتابوں میں ذکر موجود ہے، وہ یہی 4 چیزیں ہیں، اور یہودیوں پر جو زائد اشیاء حرام کی گئیں تو ان کی اپنی نافرمانیوں اور زیادتیوں کی بنا پر حرام کی گئی۔ توبہ کی قبولیت کی شرائط کا ذکر پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 54 کے تحت گزر چکا ہے۔ مختصر یہ کہ انسان نے جو گناہ کیا ہو وہ بھول کر یا لا علمی کی بنا پر کیا ہو۔ دوسری یہ کہ جب اسے گناہ کا احساس ہو تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے اور اس گناہ کے آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرے۔ اس جرم میں کسی کا حق غصب کیا ہو تو اسے معاف کرایا جائے، یا اسے کسی نے کسی طریقے سے ادائیگی کی جائے، اور اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر گناہ ہی دیدہ دانستہ یا بددیانتی کی بنا پر کر کے بعد میں تو یہ سب توبہ طائب کر لیں گے، یا گناہ سے توبہ کے بعد پھر اسی گناہ میں ادا کرتا ہے، یا اگر کسی کا حق اس کے ذمہ واجب ہے تو ادا نہ ہو، اسے معاف کرائے اور نہ ہی ادائیگی کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں اس کی توبہ قبول ہونے کی کم ہی توقع کی جا سکتی ہے۔